ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت و علی رسالت میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سيدي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم۔ آج کی یہ مقدس رات برکت والی رات، رحمت والی رات، جو معراج کی رات، بے شمار فضائل اس رات کے تعلق سے حدیثوں میں ملتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کرے ہم اور آپ اس رات سے برکتیں حاصل کریں اور اس رات کی قدر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب اس دنیا میں بھیجا تو وہ پیر کا دن تھا، جب معراج میں بلایا تو وہ بھی پیر کی رات۔ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد جب قرآن کی پہلی وحی نازل فرمائی تو وہ بھی پیر کا دن۔ بڑا برکت والا دن ہے پیر۔ آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ عاشورے کا دن برکت والا؟ وجہ تو اس دن کئی انبیاء کو نسبت حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورے کے دن قبول ہوئی۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا گیا، کوہ طور پر نوازا گیا عاشورے کے دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود سے باہر آتے ہیں عاشورے کے دن۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں عاشورے کے دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملتی ہے عاشورے کے دن۔ اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں عاشورے کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو پیدا کیا تو دن یا تو عاشورے کا ہونا چاہیے تھا یا جمعہ کا۔ دن عاشورے کا ہونا چاہیے تھا، 10ویں تاریخ ہونی چاہیے، مگر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیر کے دن پیدا کیا، 12 ربیع الاول کو پیدا کیا۔ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا ولادت مصطفیٰ کے لیے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں چنا گیا، ربیع الاول کا مہینہ چنا گیا۔ اور جب معراج میں بلایا
تو وہ رجب کا مہینہ، اس میں بھی رمضان نہیں، اس میں بھی عاشورہ نہیں، حکمت الہیہ کچھ بھی ہو بندہ اسے سمجھ نہیں سکتا، مگر ہماری سمجھ میں جو آ رہا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کی وجہ سے شب قدر کو فضیلت بخشی، اللہ تعالی نے عاشورے کے دن انبیاء کو فضیلتیں عطا فرمائی، مگر اپنے حبیب کے لیے الگ دن چن کر بتایا کہ وہ انبیاء کرام ہیں جنہیں برکت والے دنوں میں برکتیں دی گئی، یہ میرا حبیب ہے، جس دن آئے گا اس دن کو میرے حبیب کی وجہ سے برکتیں عطا، میرے حبیب کی وجہ سے برکتیں عطا کی جائیں گی۔ پتہ چلا؟ اب آئیے معراج کو دیکھیں۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رجب کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، ساری راتیں برکت والی، مگر شب معراج سب سے زیادہ برکت والی۔ وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس رات میں بلایا۔ کہاں بلایا؟ لا مقام میں بلایا۔ تھوڑا سا اس کو اور غور کریں، میں نے جو تمہید باندھی ہے میں وہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ معراج نبی کو ہوئی، بات صحیح ہے، غلط نہیں، لیکن اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو تھوڑی دیر میرے ساتھ اس کو لے جانے کی کوشش کیجیے، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ جتنی کتابیں ہیں اس میں ذکر ملے گا نبی کی معراج، اس میں ذکر ملے گا نبی کی معراج، مگر میں ایک دوسرا خیال پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کی معراج بے شک کہ اس رات میں نبی نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار، میں نے ماتھے کی آنکھ کی قید لگائی، ماتھے کی یعنی سر کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے تو سر گیا، سر گیا تو جسم گیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ نبی کو جسمانی معراج، جو لوگ ضد پر اڑے ہیں، ویسے الحمدللہ آپ کو دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہے ہیں، علماء اہل سنت کی محنت، قرآن اور حدیث کے دلائل اتنے آ گئے کہ اب انہیں ماننا پڑ رہا۔ میں نے پتہ نہیں آپ کو پہلے بتایا یا نہیں، میں ایک مرتبہ انٹرنیٹ پر کچھ کتابیں سرچ کر رہا تھا، اس میں نے ایک کتاب کا ہیڈنگ دیکھا، معراج النبی۔ تو علماء کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی کتاب ہو تو یہ دیکھتے ہیں لکھنے والا کون ہے، لکھنے والا کون ہے۔ ہماری مسجدوں میں لوگ دوسرے لوگ بھی کتابیں رکھ جاتے ہیں، جب یہ کباڑ خالی کرو نا تو کچھ نہ کچھ دوسرے لوگوں کی کتابیں نکلتی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، تو یہاں کتاب نکلے گی تو کس کی نکلے گی؟ کس کی؟ اہل سنت والجماعت کی۔ مگر دوسری کتابیں نکل رہی ہیں، اس کا مطلب کوئی ایسے وقت میں آ کر کتاب رکھتا ہے جب مسجد خالی ہو۔ مسجد، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو جائے تو تالا لگا، تالا، اس سے دو طرح کی سیفٹی ہے، مسجد میں چوری نہیں ہوگی، اور نمبر دو کوئی چوری سے اس طرح گھسے گا نہیں۔
یہ اس کو پازیٹیو نظر سے دیکھیے، میرا مقصد دوسرا نہیں ہے. تو بہت ساری کتابیں یہاں سے بھی نکلتی اور ہمارا کوئی بھولا بھالا سنی مسلمان اس کتاب کو اٹھا لیا، اس میں سے کچھ پڑھ لیا، اور اگر علماء اہل سنت نے کچھ کہا جو اس کے برعکس تھا، اس کے خلاف، حضرت میں نے تو اس کتاب میں پڑھا تھا، تو ہم اس کو پوچھتے ہیں کون سی کتاب تھی، تو کہتا ہے نام یاد نہیں. جب نام ہی یاد نہیں ہے تو مصنف کہاں سے یاد ہوگا؟ تو کتاب بھی پڑھا کرو تو پہلے لکھنے والے کی معلومات حاصل کرو، لکھنے والا کون ہے. کتابیں کہیں آسمان سے نہیں اتری ہیں، آسمان سے اترنے والی 4 ہی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن. اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں سب بزرگوں کی، علماء کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسرے لوگ بھی لکھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنا عقیدہ، اپنا مسلک بچانا ہے. خیر میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس کتاب کو سرچ کیا تو ہیڈنگ تھا معراج النبی. تو میں نے اس کے کچھ اوراق پڑھے تو مجھے لگا کہ یہ کتاب لکھنے والا آدمی ٹھیک نہیں. تو میں نے ان اوراق کو بیک کیا، پیچھے گیا اور ٹائٹل پر آیا تو دیکھا کہ لکھنے والا اہل حدیث ہے. کون ہے؟ اس میں بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں لکھی تھی، مگر ایک بات وہ بھی ایکسپٹ کر گیا، سعودی کا ہے. کہاں کا ہے؟ میں نے ثبوت کے طور پر اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی پرنٹ بھی کرا رکھی ہے. اس میں انہوں نے اب وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نبی کو خواب میں معراج نہیں ہوئی، نبی کو جسمانی معراج ہوئی. جب میں نے یہ دو سطریں پڑھی تو میرا دل خوش ہوا. اللہ علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا کرے کہ ان کی محنت ہے کہ انہوں نے منوایا کہ نبی کو خواب میں معراج نہیں ہوئی بلکہ جسمانی معراج. کیسے ہوئی؟ جسمانی معراج. اور اس کی ایک بالکل آسان دلیل میں آپ کو بتا دوں. ابو جہل کا نام سنا ہے؟ ابو جہل، اس کا اصلی نام تھا ابو الحکم. ابو الحکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمتوں کا باپ. حکمتوں کا باپ کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے بہت عقل دی ہو، بڑے سے بڑی مشکل کا وہ حل نکال لیتا ہو، تدبیر نکال لیتا ہو، راستہ نکال لیتا ہو حکمت کے ذریعے. تو جس کے پاس اتنی ساری عقل تھی مگر نبی کو نہ سمجھ سکا، تو پتا چلا وہ اگر ابو الحکم ہو تو ہو، مگر جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو نہ سمجھ سکے وہ ابو جہل ہی ہو سکتا ہے. وہ ابو جہل. سرکار نے ایک مرتبہ ابو جہل کہا. آج دنیا کا ہر انسان اسے ابو جہل کے نام سے جانتا ہے. نبی کی زبان کی برکت تو دیکھو. ایک مرتبہ ابو جہل کہا، قیامت تک ابو جہل. میں نے یہ اس لیے بتایا کہ ہم یہ مانیں کہ اتنی ساری عقل والا، اتنی ساری حکمت رکھنے والا، کافروں کا لیڈر، کافروں کا آقا اور پیشوا، اس کے سامنے جب نبی کی معراج کا ذکر آیا نا تو اس نے شور مچا دیا، تماشا کیا، اور تماشا کر کے کیا کہنے لگا؟ معاذ اللہ. اس نے حضور کو پاگل کہا، معاذ اللہ. اور تنزل، وہ کہتے ہیں ٹون ہماری گجراتی زبان میں، دیسی زبان کیا کہتا ہے؟ اس نے اس کو ٹون مارا، تانا دینا جس کو کہتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، اے ابو بکر ذرا اپنے دوست کی خبر لو. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، کیا ہوا؟
تو کہا تمہارا دوست معاذ اللہ وہی جملے اس نے دہرائے. کہا لگتا ہے کہ اب ان کی عقل نہیں رہی. حضرت ابو بکر نے کہا بات بتاؤ. تو کہا وہ کہتے ہیں میں کل رات کو بیت المقدس گیا اور جا کر آ گیا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ جو تم بول رہے ہو یہ کس نے کہا؟ کہا تمہارے صاحب نے یعنی سرکار نے. جسے تم نبی کہتے ہیں اس نے کہا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر کنفرم کیا یہ جو تو بول رہا ہے یہ کس نے کہا؟ تو کہا جسے تم نبی کہتے ہیں اس نے کہا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. میرے ماں باپ قربان. میرے نبی نے سچ کہا. میرے نبی نے سچ کہا. ابو جہل جو ایک تماشے کا موڈ بنا کر آیا تھا, کئی لوگ ساتھ میں تھے, وہ جانتے تھے کہ ابو بکر کی جب آنکھیں پھٹیں گی, ابو بکر کے چہرے پر پریشانی آئے گی, ابو بکر کے چہرے پر جب حیرت آئے گی تو ہم مذاق اڑائیں گے. مگر قربان جاؤ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر ایسا تماچا مارا کہ اپنی شیطانی ٹولی لے کر بھاگ کھڑا ہوا. یہی کام آج ہمارے علماء اہل سنت کرتے ہیں. مل کر کہو نا سبحان اللہ. صرف یہ علماء کا کام نہیں ہے, یہی کام عوام کا ہے. مگر عوام کیا ہے؟ دوستی سنبھالنے کے چکر میں چھپ رہتی ہے. عالم سوچتا ہے نوکری جائے گی تو جائے گی, قربان ہوگی کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اسی لیے تو کہا گیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم دی اگر وہ سست ہی کیوں نہ ہو, سیدھے ایسے عابد کیسے جو دن رات نیکیاں کرتے ہو, گناہ نہ کرتے ہو, جس کے 24 گھنٹے عبادت میں گزرتے ہو, ایسے سیدھے عابد ایک طرف, میری جماعت کا وہ عالم ایک طرف. سبحان اللہ. میری جماعت کا وہ عالم ایک طرف. تو جب سست عالم کا یہ معاملہ ہے, سست عالم کی یہ فضیلت ہے, تو جو دین کے مبلغ ہے, جنہوں نے صحیح معنوں میں تبلیغ کی ہے, ان کا مقام اور ان کا درجہ کیا ہو. خیر حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا اور وہ پاک گیا. واقعہ تو آپ نے سن لیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابو جہل کا تماشا کرنا, نبی پر الزام لگانا, اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, بلکہ نبی نے یہ کہا ہے کہ میں خود گیا اور آیا. میں خود گیا اور آیا. اس لیے ابو جہل کا ذہن چکر میں پڑ گیا, چکرانے لگا کہ ایک انسان نہیں جا سکتا. ابو جہل کی بات سچ ہے کہ انسان نہیں جا سکتا, مگر جو اللہ کا نبی ہو, جو اللہ کا نبی ہو, وہ جا بھی سکتا ہے, آ بھی سکتا ہے. تو اس سے کلیئر ہوا کہ واقعہ جسمانی معراج کا ہے. کس کا ہے؟ جسمانی معراج. اب آئیے آگے بڑھیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے, کعبے سے چلے. میں نے جس آیت کو پڑھا اس کا مفہوم بھی ہے, ترجمہ سن لیں, بالکل آسان تھا. پاک ہے تو ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. آیت کی شروعات ہی اللہ کی پاکی سے. آیت کی شروعات اللہ کی قدرت سے ہو سکتی, قدرت اللہ کی طاقت, مگر شروعات پاکی سے ہوئی. یعنی یہ بتایا, آیت کی ابتدا سبحان سے شروع کر کے یہ بتایا کہ لے جانے والا بھی پاک,
جانے والا بھی اور یہ سفر بھی ایسا پاک ہے تمہارے ذہن میں آئے یا نہ آئے مگر اللہ لے گیا اللہ۔ اچھا جناب میں کچھ شکوک و شبہات کو ہی دور کروں گا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی مگر اللہ کا کرم سرکار کی معراج کی برکتیں کہ کچھ دیر میں بول لوں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ 15-20 منٹ بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا مگر انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے اوپر تک بات جائے گی، پھر آپ کے منہ پر آدھا گا۔ معراج کی رات میں بھی لوگ سو جاتے ہیں، آج کی رات عبادت کی رات۔ دوسرے فرقے کے مولویوں کو نبی سے دشمنی کتنی ہے اس کی طرف ایک اشارہ اور کرتا چلوں۔ یو پی کانپور میں وہاں سے ایک رسالہ نکلتا تھا، رسالہ یعنی متھلی، جیسے طیبہ ماسک نکلتا تھا نا، الاشرف ماسک، اس طرح اس نکلنے والے رسالے، اس ماسک کا نام، اس متھلی کا نام الحق تھا۔ کیا تھا؟ اور نکالنے والے تھے نکالنے والے شب معراج کے تعلق سے اس نے لکھا، کیا لکھا؟ کسی نے پوچھا کہ شب معراج میں کیا کرنا چاہیے، تو کہا اس رات میں عشاء پڑھو اور سو جاؤ، اس رات میں عشاء پڑھو۔ اس نے پوچھا تھا کیا یاسین شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی عالم کی زبان میں کسی رات میں قرآن پڑھنا منع ہو؟ بولو نا۔ کچھ کتابوں میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ سورج طلوع یعنی سورج نکلنے کے وقت جو مغرب وقت ہے اس میں احتیاط کریں، منع تو اس میں بھی نہیں ہے، منع تو زوال کے وقت کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ احتیاط کریں، مگر منع مگر مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا؟ نہ پڑھو۔ نبی سے دشمنی میں کتنے اندھے ہو گئے کہ بندوں کو قرآن سے دور کر لیں۔ اصل مقصد کیا تھا کہ اگر شب معراج میں وہ یاسین شریف پڑھے گا، شب معراج میں درود شریف پڑھے گا، شب معراج میں نفل نماز پڑھے گا تو اسے نبی کی معراج یاد ہو جائے گی۔ پرابلم یہ تھا کہ نبی کی معراج کو بھلوانا ہے، اور ہمارے علماء کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہماری عوام بھی روزانہ عشاء میں اتنی پبلک ہوتی ہے، بولو نا نہیں، مگر آج اسکیم ہے، ظاہر سی بات ہے، تبھی تو انہوں نے سارے لوگ آئے۔ میں ابھی بتاؤں، ایک چپ ہوئی ہے حضرت، آپ سے غلطی معاف کرنا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اور یہ اس میں ٹرسٹی لوگ بھی ذمہ دار ہیں، برا لگے تو معاف کرنا۔ میں جب آیا مسجد میں تو غالباً آخری رکعت تھی، تو یہ جگہ پیک ہو چکی تھی، باہر بھی نمازی تھے، میں اوپر گیا تو وہ بھی پیک تھا، اسی چکر میں میری آخری رکعت بھی گئی۔ پھر میں گیا نیچے بیسمنٹ، اب جب وہاں پہنچا تو سب میں تو کھڑا ہو گیا، مگر ہمارے حضرت کی آواز ہی نہیں پہنچ رہی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آج ٹرسٹیوں سے، امام صاحب سے پوچھوں کہ یہ مائک کیوں رکھتے ہیں، اگر یہ ایسے دنوں میں استعمال نہیں ہوتا تو مائک کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیچے آج جن لوگوں نے نماز ادا کی، اگر انہوں نے امام کی تکبیریں سنی ہیں تو نماز ہو گئی،
لیکن اگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ امام رکوع میں کب گیا، سجدے میں کب گیا، اس نماز کا ذمہ دار کون ہے؟ جب بھی آپ کو لگے کہ پبلک بڑھنے والی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مائک چلانا۔ میں ٹرسٹیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ انتظام کسی کو کہتے ہیں، انتظام کسی کو کہتے ہیں، اس کو سنبھال لیجیے۔ ویسے میری اس بات کو کوئی نیگیٹو نہ لے، کیونکہ میرا اماموں کا پالا پوزیٹو نیگیٹو دونوں لوگوں سے پڑتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سمجھیں گے، باہر جا کر بات نہیں کریں گے، آج باپو نے ٹرسٹیوں کو لے ڈالا۔ میں ان سے بھی کہہ دوں کہ اگر آپ اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں تو یہ آپ غیبت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ غیبت کریں گے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ بالکل سامنے پوزیٹو بتایا جائے تو اسے اسی طرح لیں، اس کا غلط مطلب نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ کما تحب وترضى صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معاملہ کیا تھا کہ معراج کو لوگ بھولیں۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ عاشورہ آتا ہے تو جاگ جاتے ہیں، عاشورہ آئے گا تو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ میلاد کے وقت پر جاگتے ہیں، کچھ لوگ معراج کے وقت میں جاگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو اور کسی معاملات میں پرابلم، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب بات معراج کی ہو تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بھیڑ کم ہے، یہ بھی بھیڑ کم ہے۔ میں کسی کو اشارہ نہیں بنانا چاہتا، مگر وہ ہر آدمی انگلی اٹھائے جس نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کا، بیٹے کا، بیوی کا، ماں کا، باپ کا جنم دن منایا۔ مناتے سبھی ہیں، انگلی اٹھاؤ۔ میں آپ کو ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ مناتے ہیں۔ جنم دن جو لوگ مناتے ہیں اس میں اگر فضول خرچی نہ ہو، تماشا نہ ہو، اور بچے کے جنم دن کی خوشی میں، بچی کے جنم دن کی خوشی میں، ماں کے، باپ کے جنم دن کی خوشی میں اگر آپ غریب کو کپڑا پہناتے ہیں تو سبحان اللہ، ایسا برتھ ڈے منانا جائز ہے۔ لیکن اگر کیک کاٹ کر آپ لوگوں کے تھوبڑے پر لگاتے ہو تو یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت برا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اور سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، سرکار اپنے حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دروازے کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے۔ سرکار نے اٹھایا، اسے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد کھاتے ہیں، اور کھاتے کھاتے حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ روٹی کی عزت کرو، اے عائشہ روٹی کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جب کسی سے روٹتی ہے تو چیتے جی کبھی نہیں پلٹتی۔ اگر برتھ ڈے کے نشے میں تم نے رزق کا تماشا بنایا ہے تو اللہ کی مار کا انتظار کرو۔ میری ریکویسٹ ہے، غلطی کر چکے ہو، آج کی رات میں توبہ کرو۔ آج کے بعد ہم کبھی ایسا برتھ ڈے نہیں منائیں گے۔ اگر اب ہم جنم دن منائیں گے تو بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، غریبوں کو کپڑا پہنائیں گے، ضرورت مند کی ضرورت پورا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جتنے ابھی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ میں صرف اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں، ابھی یہ جتنے بیٹھے ہیں نا
سارے اس علاقے کے نہیں ہیں. اگر یہ باہر کے لوگ نکل جائیں تو آدھے رہ جائیں. کتنے؟ آدھے رہ جائیں. آج نماز کی فرضیت کا دن ہے. آپ کو اپنا برتھ ڈے یاد ہے، اپنے بچوں کا یاد ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے آج ہی کی رات کو نماز بھیجی تھی نا. مگر آج آپ کو یاد نہیں ہے کہ آج نماز پڑھ ہوئی تھی. برتھ ڈے کے گفٹ پر اور گفٹ پیک پر آپ کی نظریں رہتی ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب تجھے معراج یہ ملی ہے کہ تو نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مجھے دیکھا ہے، مگر وہ میرے گنہگار بندے جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے تو نماز لے کر چلا جا. ان کے لیے نماز لے کر چلا جا. جب وہ سجدہ کریں گے وہ میرے پاس آ جائیں گے. نبی نے تو اپنی زندگی میں ویسے کئی معراجیں کی ہیں، کئی معراجیں اور بھی نبیوں کو ہوئی، مگر جو نبی کو معراج ہوئی ویسی معراج کسی نبی کو نہیں ہوئی. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی کے دربار میں شکریہ ادا کرتے ہیں. مولا تو نے معراج کی رات ہمارے لیے تحفہ بھیجا تھا اور اس تحفے کو ہم نے فراموش نہیں کیا. جو نماز نہیں پڑھتے وہ آج کی رات تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز آگے آپ بولو نہیں جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اب آپ دیکھیے کچھ لوگ یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ تقدیر اللہ نے لکھ دی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں. ہمارا بھی ایمان، ہمارا بھی، مگر ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ خود بدل سکتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اللہ نے جو لکھ دیا وہی فائنل ہے، یہ آدھی بات ہے، ادھوری بات ہے. پوری بات کیا ہے؟ اللہ نے جو لکھ دیا وہ فائنل ہے، مگر اللہ چاہے تو اسے بدل نہیں سکتا. یہ پوری بات ہے. کیسی ہے؟ دلیل دو. چلیے آج ہی کی رات بات ہے. سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا دیدار کرنے کے بعد چلے گئے. اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ لے. سرکار نے پوچھا بارے علاوہ کیا تحفہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیری امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی. سبحان اللہ کو کہو. پڑھتے تو نہیں ہو نا 50، مگر اللہ نے کیا کہا 50. عاجزی اور بندگی کسے کہتے ہیں؟ عاجزی اور بندگی یہ ہے کہ اللہ نے دیا، سرکار نے قبول کر دیا. کیا سرکار نہیں جانتے تھے میری امت نہیں پڑھ سکتی؟ 5 کا جب یہ حال ہے، کیا سرکار نہیں جانتے تھے میری امت 50 نہیں پڑھ پائے گی؟ مگر بارگاہ خداوندی کا ادب دیکھو، خدا نے 50 وقت کا تحفہ دیا، سرکار نے قبول کیا. لوٹے بھی لا مکہ سے سدرۃ المنتہا واپس آ چکے. لا مکہ سے سدرۃ المنتہا، لا مکہ سے عرش اعظم، عرش اعظم سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے 7واں آسمان، 7ویں آسمان سے 6ٹھے اور حضرت موسیٰ ملے. نبی 6ٹھے آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. حیرت کی بات نہیں ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، نہ حضرت اسماعیل ملے، نہ حضرت آدم، نہ دوسرے کوئی نبی ملے. تو
حکمت خداوندی کیا رہی ہو میں نہیں جانتا، مگر حضرت موسیٰ کا ملنا اس لیے تھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب ارنی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ لن ترانی، لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ مگر چونکہ بات نبی کی تھی، خواہش نبی کی تھی، دعا نبی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ تیری آنکھوں میں تو طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے ڈائریکٹ دیکھے، مگر تیری خواہش رد نہیں ہوگی۔ آج محبوب پلٹ رہا ہے، نگاہوں سے نگاہیں ملا لے، نگاہوں سے نگاہیں ملا لے، تسلی ہو جائے گی۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں جلوہ خداوندی ہے، دیکھ تو تسلی ہو جائے گی۔ اور حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا؟ سرکار کو روکا، کہا حضور آپ معراج سے آئے، مبارک ہو کہ آج آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کو دیکھا۔ کہا حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کچھ دیا، آپ کی امت کے لیے بھی کچھ دیا؟ سرکار نے نہ دیا، کیا؟ تو کہا 50 وقت کی نماز۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا سبحان اللہ۔ پھر عرض کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو کچھ کہنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور میری امت پر 2 رکعت 2 نماز فرض تھی، آپ کی امت کے مقابلے میں میری امت کی باڈی بہت زیادہ مضبوط، آپ کی امت کے مقابلے میں میری امت کی عمریں بہت زیادہ لمبی، مگر ہے اللہ کے رسول۔ بڑے دھیرے سے آپ نے سن لیا اس بات کو، پھر سے دوہرا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بہت کافی عقل والوں کو دیکھ رہا ہوں، میں نہ تو وہی بولوں گا، کون پہنچتا ہے اس بات تک۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ کی امت کی عمریں کم ہیں، آپ کی امت کی عمریں کم ہیں، میری امت کے مقابلے میں جسمانی طور پر کمزور ہیں۔ آپ امت محمدیہ کا کوئی ایک آدمی دکھا سکتے ہیں جس نے حضرت موسیٰ کو روبرو دیکھا ہو؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جسمانی طور پر حیات ظاہری کے ساتھ؟ نہیں، پردہ کر چکے تھے، صدیاں گزر گئی۔ تو حضرت موسیٰ کو پتا کیسے چلا؟ حضرت موسیٰ کو پتا کیسے چلا کہ ان کی عمریں کم ہے؟ حضرت موسیٰ کو پتا کیسے چلا کہ یہ کمزور ہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم غیب ہوتا ہے، نبی وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ خیر، تو سرکار نے فرمایا کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ مقتدی ہیں، سرکار امام ہے، امام الانبیاء، مگر حضرت موسیٰ سے پوچھتے ہیں کیا کیا جائے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں حضور ایسا کریں آپ گر جائیں، آپ پھر کہا آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ مولا تو نے جو تحفہ دیا میں نے بھول کی، مگر مجھے میری امت یاد آیا، مجھے امت میں کون کون ہے؟ آپ ہیں بولو نبی، مگر ہم نبی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آج کی تقریر سے بس یہی جملہ لے جانا،
کہ نبی نے ہمارے لیے اتنا کیا، ہم نے نبی کے لیے کیا کیا؟ بارے الہ دربار الہی سے عرض کرتے مولا میری امت کمزور ہے، عمریں بھی کم ہے، اگر 50 وقت کی نماز فرض ہو گئی مولا کو کیسے پڑھ پائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ٹھیک، کیونکہ بات تمہاری ہے، ٹالی نہیں جائے گی۔ بھائی تم کہتے ٹھیک ہے، میں نے 5 وقت کی پڑھ 45 وقت تک نماز پڑھنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کا ادب دیکھیے، سرکار نے ایکسپٹ کر لی، پھر واپس آ، پھر چھٹے آسمان پر ملاقات ہو گئی، حضرت موسیٰ انتظار میں عرض کرتے حضور کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کر، پھر حضرت موسیٰ نے امت محمدیہ کی کمزوری کو یاد کیا، یہ بھی بہت زیادہ، یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ کا پھر اللہ کے رسول ایک مرتبہ پیچھے، ایک مرتبہ پیچھے، سرکار پھر گئے، پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے 5 اور کم کر، اب 40 وقت نماز پڑھنی پڑی، سرکار نے فرمایا میں نے پھر لوٹ، اسی طرح سرکار 9 مرتبہ گئے، کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ ہر بار میں 5 5 5 کم کرتا گیا۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتا، مجھ میں اتنی عقل بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا، عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے پتا تھا مجھے 5 ہی رکھنی ہے، 5 ہی رکھنی ہے، تو کیوں نہ ایک ہی جھٹکے میں 45 کر دی جائے، ایک ہی سفر میں 45 نمازیں کر دی جائے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ راز کچھ بھی ہو، یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو بار بار دیکھنا چاہتا ہے، یا وجہ یہ نہیں ہو کہ نبی بار بار دیکھنا چاہتے تھے، یا وجہ یہ نہیں ہو کہ موسیٰ بار بار دیکھنا چاہتے تھے، وجہ کچھ بھی نہیں ہو، مگر دور حاضر کی ایک وجہ کا جواب دیتا ہوں۔ مولویوں کو پرابلم ہے نبی نہیں جا سکتے، نبی نہیں جا سکتے، کتابیں لکھ ڈالی لوگوں نے، کیا لکھا؟ نبی کو خواب میں معراج ہوئی، خواب میں اگر معراج ہوئی تو ابو جہل کیا پاگل تھا؟ کیا ابو جہل پاگل تھا؟ اس نے پورے مکے میں تماشا کیا۔ اور بھی آسان کروں، انہوں نے کبھی خواب میں معراج بتائی، کبھی روحانی معراج بتائی، تو ایک دلیل اور سنیے، روزے فرض ہوئے کہ نہیں ہوئے نا؟ روزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تو حضرت جبریل کو بھیجا اور فرمایا محبوب تمہاری امت پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ کیا یہ حکم خواب میں آیا؟ بولو جاگتے کیسے آئے؟ حج کا بھی، زکات کا بھی، نماز افضل عبادت، نماز افضل عبادت، ساری عبادتوں سے افضل، اور اس کی فرضیت خواب میں، اس کو فرض کیا تو خواب میں ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بار بار بلایا، اے محبوب تیرا کلمہ پڑھ کر، تیرا دیا ہوا قرآن پڑھ کر، تیری دی ہوئی نماز پڑھ کر لوگ تجھے محتاج کہیں گے، اے محبوب ایک بار میں بلاؤں گا، 9 بار تو آنا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اگر
اور نبی نے 9 مرتبہ جا کے بتایا میں جب چاہوں جا سکتا ہوں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ معراج کو ہوئے تو زمانے گزر گئے، معراج کو ہوئے تو زمانے گزر گئے، ارے اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار غوث پاک، کون غوث پاک کا غلام؟ آج بات یہ تو نہیں اٹھاؤ گے تو مجھے ڈاؤٹ ہو جائے گا۔ اچھا سب نے اٹھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کا غلام۔ آپ اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، سننے اپنی قسمت پر ناز کرو، کیا فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جسمانی معراج کیا ہے، کرائی، اور معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کو 11 مرتبہ دیکھا۔ کتنی مرتبہ؟ کیسے؟ 2 مرتبہ قرآن سے ثابت، 2 مرتبہ قرآن سے ثابت۔ سورہ نجم پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، جواب مل جائے گا۔ 2 مرتبہ ذکر ہے قرآن میں کہ نبی نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اور سرکار غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ 2 مرتبہ قرآن سے ثابت، 9 مرتبہ حدیث سے ثابت۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ دی تھی 50 اور میں نے بار بار جا کر کم کرائی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ نبی کا جانا نہیں مانتے وہ 50 ٹائم پڑھے۔ کتنے ٹائم پڑھے؟ 50 ٹائم۔ ہم نبی کا جانا مانتے ہیں، نبی کا آنا مانتے ہیں، ہمارے اوپر 5 ٹائم کی فرق ہے۔ یہ الگ بات ہے، بھولا والا سنی پڑھتا نہیں ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جاہل سنی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا الزام عالموں پر، اور ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم پر جتنے الزام ہیں سب مولویوں کی وجہ سے ہیں، سب مولویوں کی وجہ سے ہیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم علم دین حاصل نہیں کرتے، ہم علماء سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، تقریر سننا نہیں چاہتے، اور ہمیں کچھ علم حاصل ہوتا اس سے بچنے کی کوشش کی۔ آئیے 2 باتیں بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمجھتا ہوں۔ نبی کی جسمانی معراج پر 2 باتیں ہوں۔ کس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا ہے؟ سب کو پتا ہے؟ بولو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، تو جسم کے ساتھ بھیجا یا ایسے ہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام دونوں آسمان پر باحیات ہیں، وصال نہیں ہوا، دونوں کہاں ہیں؟ کہاں سے گئے؟ کتنا عرصہ ہوا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، کیونکہ اسے سالوں میں ہم جوڑ نہیں سکتے۔ مگر یہ بتاؤ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہے نا؟ زندہ۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ آسمان سے گزرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک آسمان میں اتنی ساری گرمی ہے کہ انسان جائے گا تو پگھل جائے گا، ایک آسمان میں اتنی ٹھنڈک ہے کہ آدمی جائے گا تو جم کر برف ہو جائے گا،
ہر آسمان کی حیت الگ الگ، وہاں انسان نہیں جا سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا تو پہلے آسمان نے کچھ نہیں بگاڑا، دوسرے نے کچھ نہیں بگاڑا، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں نے کچھ نہیں بگاڑا، تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے، حضرت آدم ابو البشر ہے، بے شک سارے انسانوں کے باپ، مگر حضرت آدم خود کیا کہتے ہیں؟ ظاہر میں میری نسل، کون؟ سرکار، ظاہر میں میری نسل، حقیقت میں میری اصل، حقیقت میں میری اصل، میری حقیقت نبی ہے، میری حقیقت نبی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں، اوپر سے چلو تو 7 6 5 4 3 2 1، یہ زمین، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو ہم سوچ میں پڑ گئے، جب مقتدی اتنا پاورفل ہے تو امام، سرکار امام الانبیاء۔ اچھا اور آگے آئیے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام آئے، مگر حضرت عیسیٰ تو زمین پر نہ پیدا حضرت مریم سے ہوئے، بچپنا گزرا، جوانی آئی، اعلان نبوت بھی کر دیا، لوگ ماننے بھی لگے، مگر اللہ نے اپنی مشیت سے اٹھایا اور کیا فرمایا؟ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ موجود ہیں، زندہ ہیں، کیا ہے؟ زندہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صدیوں سے آسمانوں میں جسمانی لباس کے ساتھ، اگر آج تک آسمان کچھ نہیں بگاڑ سکا تو یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں جس نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے، یہ ساتوں آسمان ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ ہم کہتے ہیں نبی کی معراج، بلکہ میرا ذہن یہ کہتا ہے نبی کی معراج نہیں ہے، نبی بیت المقدس گئے، بیت المقدس کی معراج ہے، نبی مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ کی معراج ہے، پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان کی معراج، دوسرے پر گئے، جس آسمان سے گزرتے گئے اس آسمان کی معراج، اس آسمان کی معراج ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت آدم آئے، کچھ نہیں بگڑا، حضرت عیسیٰ اور ادریس رہے، کچھ نہیں بگڑا، تو ان سب کے ایمان کا نام محمد رسول اللہ۔ اگر غلام باحیات رہ سکتے ہیں تو ان کا امام ان سے زیادہ کمالات کا حامل ہے، ان سے زیادہ معجزات کا حامل ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے لیے معراج کو ایک معمہ بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں لوگ چاند پر گئے، تو چاند پر جانے سے پہلے ریسرچ کہاں ہوئی؟ سیرت نبوی پر۔ قرآن ہمارے پاس ہے نا، نیت اور زیارت کے سوا، بات سچی ہے، قبول کرو، کھولتے ہی نہیں ہے، یا تو رمضان میں، اور اگر کھولتے بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سپارہ پڑا، دوسرا کسی نے رمضان میں 2 ختم کیے، 3 ختم کیے، اب اس سے کہو کہ بسم اللہ کا ترجمہ بتا، بولو وجہ ہم نے پڑھائی، ہم نے پڑھائی، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، سمجھا، سائنس کی بنیاد بنا، اپنی ریسرچ کی بنیاد بنایا۔ جب آسمانوں پہ جانے لگے تو انہوں نے نبی کی معراج کو پڑھا اچھی طریقے سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کہاں سے چلے، کہاں گئے؟ زمین سے زمین تک،
یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں تو کہا بیت المقدس سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا. تو آج اسرائیل کہاں ہے؟ وہی تو ہے نا، اور وہیں سے شروع ہوا. تو تم کلمہ نہ پڑھ کر پیروی نبی کی کرتے ہو، کلمہ نہ پڑھ کر. اور ہمارے لیے افسوس یہ ہے کہ ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں مگر پیروی نہیں کرتے. خیر، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ. لوگ چاند پر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے علم میں، لوگ دوسرے ستاروں پر دوسرے گرہوں پر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے علم میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں تجھے جہاں لے جاؤں گا. ساری کائنات کے ویگنانک اور سائنسدان جہاں چاہیں جائیں مگر تیرے سفر کی مثال کبھی نہیں ہو سکے گی. تیرے سفر کی مثال کبھی نہیں ہو سکے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چاند پر گئے، دعویٰ بھی کر رہے ہیں، گئے نہیں گئے اس کی گارنٹی نہیں. پلاٹنگ کے نام پر پیسے بھی ہضم کیے جا رہے ہیں مگر ابھی تک بسنے کا کوئی نام و نشان نہیں. پتہ نہیں کب ہوگا اور ہوگا بھی نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. مگر ہم نے دیکھا کہ آمینہ کے لال نے آج سے 1400 برس پہلے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیا ہے تو چاند نے اپنا سینہ چیرا ہے. چاند نے اپنا سینہ چیرا ہے. یہ تو اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اشارہ کیا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا. ابھی نبی کی عمر پاک 40 دن کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ کون ہے؟ حضور کے چچا ہے. حضور کے چچا ہے. اعلیٰ حضرت نے کس بات کا اشارہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑیے میں سلایا گیا. اس زمانے میں مائیں اپنے بچے کو جب گھوڑیے میں سلاتی تھی تو کھوئی کے ساتھ باندھ دیتی تھی، جھولے کے ساتھ باندھ دیتی تھی. وجہ کیا تھی؟ کبھی کبھی جنگلی جانور آ کر وہ اس جھولے سے بچوں کو کھینچ لے جاتے ہیں. تو باندھنے کی مقصد یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی کھینچے بچہ روئے تو اس کی حفاظت کی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ دیا گیا. ماں آمینہ خاتون نے باندھا گھوڑی ہے اور دیکھا گیا رات بھی سرکار انگلی گھما رہے ہیں. انگلی دیکھیے جیسے انگلی جا رہی ہے نا تو چاند یہاں سے چل کر وہاں جا رہا ہے اور جب انگلی ادھر آ رہی ہے تو پھر چاند ادھر آ رہا ہے. حضرت آمینہ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. جدھر انگلی میرے بیٹے کی جاتی ہے چاند ادھر جاتا، چاند ادھر جاتا اور انگلی واپس پلٹتی ہے تو چاند بھی پلٹ آتا ہے. اور پھر حضرت آمینہ خاتون کہتی ہے میں نے دیکھا کہ نبی کچھ بات کر رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا. واقعہ بالکل نیا تھا. بچوں کو روتے دیکھا ہے مگر گھوڑیے میں اس طرح چاند سے باتیں کرنے والا پہلا ہے. چاند سے باتیں کرنے والا پہلا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نبی کی 40 سال کی عمر ہوئی، اعلان نبوت ہو گیا، یہ ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد کیا کہتے ہیں حضور میرے دماغ میں ایک بات ہے، اجازت ہو تو پوچھو. سرکار نے فرمایا پوچھو. کہا سرکار اس سے پہلے بھی ایک بات ہے. کہا میں سوچ رہا ہوں کہ بات آج سے 40 برس پہلے کی ہے جب آپ کی عمر پاک 40 دن کی تھی. آپ کی عمر پاک سبحان. میں سوچ رہا ہوں آپ کو یاد بھی ہوگی کہ نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے چچا. سرکار کیا فرماتے ہیں مسکرا کر پیارے چچا بات 40 سال پہلے کی، میری عمر 40 دن کی.
آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگی نہیں، چچا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ امتی ہو کر نہیں بھولے تو میں تو نبی ہوں۔ آپ امتی ہو کر نہیں بھولے تو میں تو نبی ہوں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کبھی لکھا نہیں، لکھتے وہ ہیں جو بھول جاتے ہیں، لکھتے وہ ہیں جو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے نبی سے نہیں لکھوایا، محبوب لکھو گے تو کلمہ پڑھ کر لوگ گستاخی کریں گے کہ نبی کو یاد نہیں رہتا ہوگا، نبی بھول سکتا ہے۔ اللہ نے امکان ہی نہیں رکھا، چانس ہی نہیں رکھا۔ اس لیے ہمارے نبی نے کبھی لکھا نہیں۔ سرکار نے فرمایا چچا آپ امتی ہو کر نہیں بھولے، میں نبی ہوں۔ اب سرکار فرماتے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر ہوگا۔ اس پر دیکھیے چچا بھتیجے سے کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ چچا کے جو ماں باپ ہیں وہ نبی کے دادا دادی ہیں، اور چچا کیا کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کبھی بھتیجا نہیں کہا، جب کہا تو آقا کہا، جب کہا تو عرض کرتے ہیں فدا کا امی بابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی عمر پاک 40 دن کی تھی، آپ دیوارے میں تھے، بوڑھیے میں، جھولے میں تھے، میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں بے شک۔ سرکار نے یہ نہیں کہا میں یاد کر رہا ہوں، میں یاد کر رہا ہوں یا مجھے یاد کرنے دو، نہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ آپ چاند سے کچھ بات کر رہے تھے، سرکار فرماتے بے شک میں چاند سے بات کر رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں حضور کیا بات کی؟ سرکار مسکرائے اور فرماتے سنو، میری ماں روزانہ مجھے جھولے میں باندھ دیتی تھی حفاظت کے لیے، اس دن بھی باندھا تھا، مگر چونکہ یہ ہو گئی کہ اس دن رسی تھوڑی سخت ہو گئی، اور رسی اتنی سخت ہوئی کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں روؤں گا تو میری ماں آئے گی اور میری رسی ڈھیلی کرے گی، میں رونا چاہتا تھا تو چاند کہتا ہے اللہ کے رسول رونا مت، اللہ کے رسول رونا مت، کیونکہ آپ تو روتو ہوئے کو ہنسانے آئے۔ اللہ کے رسول اگر آپ روئے، آپ کی چشمان نبوت سے آنسو نکل کر زمین پر گرا، قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میں اور چاند یہی باتیں کر رہے ہیں، میں اور چاند۔ اب سوچو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے مجھے 40 سال کے بعد نبوت ملی، نبی تو یہ کہتے ہیں میں گھوڑیے میں، اور چاند کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں ساری کائنات مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے، ساری کائنات مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے، سوائے سرکش جن اور سرکش انسان کے۔ سرکش یعنی بدماش، چھٹا ہوا۔ پتہ چلا کہ جو نبی کو نہ مانے وہ کون ہے؟ سرکش ہے، بدماش ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا۔ کیا کہا ہے؟ جو مجھے نہ مانے وہ کون ہے؟ میں تقریر میں بول رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو سکتی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو ہم ٹھنڈے پڑ گئے، ایمان ٹھنڈا ہو گیا، اور اسی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے۔ ایمان کو پھر تازہ کرو، عشق رسول کی گرمی میں اسے پھر نکھار دو، پھر دیکھو جس گلی میں جاؤ گے اللہ نے چاہا تو بادشاہ کی طرح گزرو، مگر اس کے لیے ایمان مضبوط چاہیے، ایمان مضبوط چاہیے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ سرکش جن یعنی جو بدماش جنات ہیں، کافر جنات ہیں، وہ مجھے نہیں مانتے، اور جو کافر انسان ہے وہ مجھے نہیں مانتے، اس کے سوا ساری کائنات مجھے اللہ کا رسول
برادران ملت اسلامیہ، پتہ چلا کہ آج کی معراج کی رات جسمانی معراج ہے۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پڑھیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ آج کی رات نمازی بننے کا گولڈن چانس ہے۔ کیسا ہے؟ گولڈن چانس ہے۔ آج کی رات کا واسطہ دے کر توبہ کرو اور رب سے وعدہ کرو، مولا آج کے بعد نماز نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، جہاں وقت ملے گا ہم نماز پڑھ لیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو امام دیکھیں گے، امام دیکھیں گے، ایمان والے امام کے پیچھے ہی نماز ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے ہمارے علاقے میں کوئی ایمان والا امام نہیں ہے تو آپ تنہا نماز پڑھیں، آپ تنہا نماز پڑھیں۔ ایک صاحب نے مجھے سعودی سے فون کیا، ٹی ٹی ایس کے، کہا حضرت مجھے آئے 1 سال ہو گیا، میں نے ابھی تک جمعہ نہیں پڑھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میں نے کچھ مفتیان کرام سے کانٹیکٹ کیا، جواب ملا کہ یہ شرعی مجبوری ہے، اسے جمعہ کے دن ظہر پڑھنی چاہیے، اسے جمعہ کے دن ظہر پڑھنی چاہیے، یا کسی ایسے علاقے میں پہنچے جہاں ایمان والا امام ملے تو وہاں جا کر وہ جمعہ ادا کر سکتا ہے۔ تو جب جمعہ کے لیے یہ مسئلہ ہے تو پارٹ ٹائم میں جو مسائل آپ نہیں جانتے اسے علماء سے پوچھیے، اپنی مرضی سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ خود مفتی نہ بنیں، خود علامہ نہ بنیں، علماء دین سے کانٹیکٹ کریں، پوچھ لیں ایک مرتبہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھو، نمازیوں سے پوچھو نہیں کہا، روزہ رکھنے والوں سے پوچھو نہیں کہا، حج کرنے والے سے نہیں، ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ یہاں سے مراد علماء کرام ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو قبول فرمائے، میری اور آپ کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرمائے، میرے اور آپ کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے۔ اس وقت جتنے لوگوں کے دل میں جو تڑپ ہے، جو جائز تمنا ہے، الہ العالمین اپنے حبیب کی معراج کے صدقے میں، مولا اس مقدس رات کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما، ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ کسی نہ کسی پرابلم میں، کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے، مولا آج کی رات کے صدقے میں اس کا کوئی حل نکالنا۔ الہ العالمین ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ کرنا۔ الہ العالمین ہمیں اچھی اور حلال روزی عطا فرما۔ مولا ہمیں مخلوقات کی محتاجی سے بچا دے۔ الہ العالمین ہمیں صرف اپنا محتاج بنا، اپنی مخلوق کسی کا محتاج بنا۔ مولا اس کے حلال کے دروازے ہم سب کے لیے کھول۔ ہمیں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں ہم سب کو قرض سے نجات عطا۔ الہ العالمین جو بیمار ہے شفا کاملہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ۔ الہ العالمین جو مانگا عطا فرما دے، جو بھول گئے اپنے فضل سے عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو ایک کر دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر قلبہ ونور عرشہ سیدنا مولا کریم علیہ الصلوۃ والسلام برحمتک یا ارحم الراحمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ